السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. آپ نے لیکچر میں ایک بار کہا تھا کہ نماز ہمارے لیے جیسا تھرمامیٹر ہوتا ہے اس مانند ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. آپ کی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے اور مجھے یہی فکر ہوتی تھی کہ نماز میں اس طرح کا خشوع نہیں آ رہا ہے. پر الحمدللہ حی علی الصلاح کورس کے بعد اور فقہ القلوب کے بعد جو آپ ہمیشہ نصیحت کرتی ہیں کہ ہمیں کہ فقہ القلوب ضرور پڑھو، اس کے بعد جو اللہ کی عظمت دل میں آئی تو میں اپنے ساتھیوں سے اور اسٹوڈنٹ سے یہی ضرور کہتی ہوں کہ وہ فقہ القلوب ضرور پڑھے. اس کے بعد جو اس کی قدرت محسوس ہوئی میں بیان نہیں کر سکتی. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آج آپ نے نماز کی بات کی استاذہ، جو ریمائنڈر آپ نے ہم سب کو دیا ہے، اس سلسلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات بالکل صحیح آپ نے کہی کہ سنت کے تحت ہم نے نماز پڑھنا سیکھ لی، لیکن جو اندر سے اسپریچولی ہمیں اپنی گرومنگ کرنی تھی کہ خشیت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، تو اس کے لیے آپ کی بھی بتائی ہوئی بہت سی ٹپس کے اوپر کوشش کی اور ایک پورے پروسیس سے گزرنا پڑا کہ کیسے اندر خشوع لایا جائے. تو بس میں ایک ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی سب کے ساتھ جو واقعی بہت بینیفیشل ثابت ہوئی کہ میں نے یہ چیز انالائز کی کہ وہ کون سی نماز ہے. کبھی لگتا ہے کہ میں نے آج اچھی نماز پڑھی، اس میں مجھے یہ احساس ہوا کہ جب کبھی کوئی ہمارا کام ہو جاتا ہے، جیسے اللہ نے ہماری کوئی دعا قبول کر لی یا ہمیں کوئی خوشخبری ملی اور ہم بہت اللہ سے خوش ہوتے ہیں اور اس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے، جب ہم جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ پہ بہت پیار آتا ہے اور اس دن کی نماز بہت اچھی ہوتی ہے، دل میں خشوع آ جاتا ہے نیچرلی. تو اس چیز کو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ہر نماز سے پہلے ایسا اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ لائیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ابھی میرا کیا کام ہوا ہے، اللہ نے میری کون سی دعا قبول کی ہے یا اس وقت میرا کیا کام ہوا ہے، بلکہ ہم سوچ کے وہ والی باتیں اپنے ذہن میں لائیں جس پہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ہم تو کتنے چھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، لیکن ہم جیسے ایک ذلت والے انسان کے اوپر بھی اللہ اتنا مہربان ہے. اور اس سوچ کے ساتھ جب نماز پڑھیں تو واقعی پھر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ سجدہ طویل کر لیں اور نماز میں خشوع آ جاتا ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. ایک ریکویسٹ تھی استاذہ جی کہ جس طرح کی میٹنگ ابھی ہو رہی ہے تو کیا کوئی اس طرح کی میٹنگ ارینج ہو سکتی ہے کہ سارے انچارجز کو بلایا جائے اور ان کی ٹریننگ کی جائے اور آگے پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دفعہ یہ راؤنڈ مکمل ہو جائے ریجنز کا تو پھر اس کے بعد اسٹوڈینٹس کے ساتھ اور اسٹاف کے ساتھ دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسا ہے کہ چونکہ اب گروپ چلا گیا ہے نا ٹیلی گرام پہ، تو ٹیلی گرام پہ اب 2 ہم نے چینل اور بنائے ہوئے ہیں. ویسے تو کئی ایک چینلز ہیں الحمدللہ. ایک ہے پرلز آف وزڈم. اس میں پہلے میں پوسٹ کیا کرتی تھی، جو گروپ میں پوسٹ کرتی تھی پھر وہ وہاں بھی ڈال دیتی تھی. اس میں اگر کوئی ڈیوٹی لے لے کہ وہاں سے اٹھا کے دوسری طرف ڈال دیا کرے تو وہاں یہ ساری چیزیں محفوظ ہوتی جائیں گی. تو جس کو یہ ان میں سے کوئی چیز چاہیے ہوگی وہاں سے لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے جو میرے لیٹسٹ لیکچرز ہیں اس کا بھی ایک گروپ بن گیا ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی نیو لیکچرز. اس میں جو میں لیٹسٹ پڑھاتی ہوں وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپلوڈ ہوتے جائیں گے. یہ چینلز ہیں اور چینلز میں کوئی اور کچھ پوسٹ نہیں کر سکتا. تو اس میں اگر کسی کا مثلاً اس ہفتے کا فقہ القلوب مس ہو گیا ہے تو وہ وہاں جا کے سن سکتا ہے، اور اگر سنتے ہوئے بیچ میں کوئی اور کام آ گیا تو وہ واٹس ایپ کی طرح یا یوٹیوب کی طرح وہاں سے ہٹے گا نہیں بلکہ وہیں پر پن ہو جائے گا اور پھر آپ دوبارہ جب چاہیں اس کو وہاں سے آگے سننا شروع کر دیں. یہ میٹنگز جو ہوتی ہیں یہ بھی وہاں پوسٹ ہو رہی ہیں، سارے کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. استاذ انشاءاللہ ہم پلس آف وزڈم کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دیا کریں گے. اور جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کے عظمت کے احساس کے ساتھ جب ہم نماز کی طرف بڑھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو زیادہ اس میں خشوع آتا ہے. تو آج کل ہم اللہ کے خوبصورت نام جو لیکچر سیریز ہے وہ ہر جگہ شیئر کر رہے ہیں، تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی، اور اس کا ایک علیحدہ سے چینل بھی بنا ہے. لنکس بھی انشاءاللہ پہلے بھی شیئر ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی شیئر کر دیے جائیں گے. تو وہ اگر سب جوائن کر لیں، اور ہر روز ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم تمام 99 نیمز پورے کر لیں تاکہ جب رمضان میں داخل ہوں تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ اور اس کی محبت کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ ہوں، تاکہ ہماری تمام عبادات پہ ویسا ہی افیکٹ ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں یہ کہہ رہی تھی استاذہ جی کہ ایز اے انچارج آپ اپنے ساتھیوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی ٹریننگ سے حل کرتے جاتے ہیں، لیکن کچھ مسئلے ایسے ہو جاتے ہیں جو آپ کے اپنے سر میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے موڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، جس سے پھر آپ کی طبیعت بھی خراب ہونے لگتی۔ تو ایسی سچویشن میں پھر کیسے کسی کی بات کے ساتھ لینا چاہیے؟ اللہ پہ توکل، معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا، مسائل کھڑا کرنے والوں کے لیے دعا کرنا، اس طرح کی چیزیں۔ اور الحمدللہ جب روزانہ قرآن اور سنت کے ساتھ ایک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی رہنمائی لازماً مل جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ صفائی بھی ہوتی جاتی، دل ہلکا ہوتا جاتا ہے۔ جی استاذہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا، جزاک اللہ خیر۔ اور ماشاءاللہ سے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ، تفسیر بھی اور حدیث بھی۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح خواتین کے لیے فیمیل سیکشن میں کام ہو رہا ہے، تو میل سیکشن میں اور بچوں کے لیے جو کام الہدا میں ہو رہا ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ ہو رہا ہے، لیکن اس طرح سے ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگز نہیں ہے۔ کیا ایسی کوئی ایپ آپ لوگوں نے بنائی ہے کہ ہم باقی فیملی کے لیے بھی ایج وائز ہم کچھ وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر ادریس زبیر جو ہمارے استاد محترم ہیں، استاذہ کے ہسبینڈ ہیں، ان کا پورا ہماری ویب سائٹ پہ ایک سیکشن بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو وزٹنگ فیکلٹی میں ہمارے مختلف قسم کے جو اسکالرز آتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، ان کا بھی جو سیکشن ہے وہ بنا ہوا ہے ویب سائٹس کے اوپر۔ اور اسی طرح جو بچوں کے لیے ہے، وہ ہمارے بچے پروگرام جو ہے وہ سارا موجود ہے۔ انگلش سیکشن کے اندر بہت سارے اسپیکرز ہیں، جن میں سب سے پہلے تو تیمیہ زبیر ہیں، استاذہ کی بیٹی ہیں، ان کا تعلیم القرآن بھی ہیں اور فہم القرآن اور مختلف اور ٹاپکس بھی کور کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ہماری ویب سائٹس پہ جائیں تو بالکل کیٹیگرائز فارم میں یہ سب چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ۔ بہت آسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد جزاک اللہ خیرن، بہت اچھا لگا، بڑا اچھا ریمائنڈر دیا نماز کا۔ مجھے ایکچولی ایک باقی بات یاد آئی تھی نماز کے اس ٹاپک کے حوالے سے ہی۔ سنتیں اور نوافل میں ہم جیسے اگر سستی کریں تو ابھی پچھلے دنوں میں پڑھی تھی کہ جیسے سنت اور نوافل ہوتے ہیں وہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں شیطان اور باقی چیزوں سے، تو جب ان میں ہم کمی کرتے ہیں تو خود ہی ایک ہم ڈور اوپن کر دیتے ہیں، تو پھر فرائض جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اس طرح خشوع والے جو ہے وہ نہیں رہتے۔ اور مجھے ایک بات آپ کی اور وہ یاد آئی تھی کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب ہم جیسے واک یا کوئی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم جب تھکنے لگتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بس ایک سٹیپ اور لے لینا چاہیے، یعنی تھوڑا سا اور کر لینا چاہیے۔ تو یہی چیز مجھے نماز کے لیے بھی تھا کہ سارے دن کی تھکاوٹ اگر ہم تھوڑا فوکس کریں تو واقعی اگر دل سے 2 نفل پڑھ لیں تو وہ اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی جو ہے وہ توفیق ہمیں دے۔ آمین۔ استاذہ، جو آپ کی پہلی میٹنگ تھی جو دسمبر کے اینڈ پہ ہوئی تھی، اس میں آپ نے بتایا تھا نا کہ اخلاص کی کمی کی ایک سزا یہ ملتی ہے کہ آپ کی عبادت میں لذت نہیں رہتی نا۔ تو اگر اس پوائنٹ کو لے کے اور خود کو فیل کرے کہ میری سزا ہے کہ میری عبادت میں لذت نہیں ہے، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے نماز کو اچھا کرنے کی۔ بالکل۔ دوسرا یہ تھا کہ سیکنڈ میٹنگ میں آپ نے بتایا تھا کہ تہجد میں تدبر شروع کرتے ہیں نا، تو غور کے ساتھ پڑھنا اور تدبر کے ساتھ پڑھنا اس چیز سے بہت خوشی فائدہ دی۔ الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔